اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا وشفینا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حسن لم یزل ایک ایسا حسن کہ جس کے لیے انسان اپنی زندگی کو وار دیتا ہے، اس حسن کو تکنے کے لیے، اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر حدیث کا مفہوم ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک لقاء کے وقت۔ ایک جب روزہ کھولتا ہے، افطاری کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، شدت کی گرمی ہو، انتہا کی پیاس ہو، دن بھر کا بھوکا ہو، اور پھر افطاری کا وقت ہو، ٹھنڈے مشروبات ہوں، کھانے پینے کی مرغوب اشیاء سامنے ہوں، تو ایک کیف، یہ دنیاوی کیف ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور اس مرحلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دعائیں بڑی قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا لقائے رب ہی، جب یہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوگا۔ موت میں دو بڑے مزے ہیں، موت نا بڑا تحفہ ہے، تحفہ۔ دیکھیں یہ نقطہ ذہن نشین رکھیں، فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس نے، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے تحفۃ المؤمن موت، مومن کے لیے موت گفٹ ہے، گفٹ، تحفہ ہے، تحفہ۔ اب یہ تحفہ کیسا ہے، میں اس کے صرف نہ یہاں دو زاویے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ موت تحفہ کیسے بنتی ہے، موت گفٹ کیسے بنتی ہے۔ پہلا یہ کہ جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے، جب بندہ مومن موت کی وادی میں اترتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قبر کی میری پہلی شام آئے گی تو سامنے رخ والضحیٰ ہو، سامنے مکھڑائیں مصطفیٰ علیہ السلام ہو۔ ملائکہ پوچھتے ہیں نا، معروف روایت کے مطابق تین بڑے سوال، من ربوں کا، آپ کا رب کون ہے، ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال پوچھتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل، بتائیں اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اور بعض روایات میں کہ نام بھی بتاتے ہیں، ما تقول فی حق ھذا الرجل هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یعنی دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اپنے خطابوں میں، وعظوں میں، کتابوں میں، بیانوں میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالیاں بھیجا کرتا تھا کہ نہیں۔ تو دنیا میں جو جسے اللہ سے محبت ہوگی نا، اس کی زبان پر فوری طور پر آ جائے گا، جب پوچھا جائے گا من ربوں کا تو تیزی سے کہے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ اور جب پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، جو دنیا میں دین کی بات کرتا تھا، دین جس کا اوڑھنا بچھونا تھا، ہر چیز سے پہلے وہ دین کو دیکھتا تھا، اسلامی نظام کو دیکھتا تھا،
اس کی زبان پر فوراً آ جائے گا دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ اب یہ 2 کمپلسری سوال ہو چکے ہیں، مگر تیسرا کمپلسری سوال ابھی باقی ہے۔ اب انہوں نے کہا ما تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو اب فوراً بندہ مومن کی نوک پر کیا آئے گا کہ یہ تو میرے آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، یہ تو نبی خاتم ہیں، آخری حبیب ہیں، آخری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہونا ہے قبر میں، تو بتائیں جب مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار ہونا ہو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری میٹنگ طے ہے، اس کا وقت بھی بتا دیا گیا، کب؟ جب موت آئے گی، جب قبر میں اتارا جائے گا۔ تو بندہ مومن کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹتی ہے، ٹھیک ہے، امتحان کا اس کا ٹینیور ختم ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہال سے اب وہ نکل کر اپنی اگلی زندگی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں سب سے پہلے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دکھائی دیتے ہیں، نظر آ جائیں، حضور کی زیارت ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر میں تو سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ مومن پہچانے گا تو اس کی قبر کو باغ و بہار بنا دیا جائے گا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بدل دیا جائے گا، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں اسے بدل دیا جائے گا۔ یہی دیکھیں آقا علیہ السلام کا ادھر دیدار ہوا، ادھر اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی۔ تو پہلا تحفہ، موت تحفہ کیسے بنتی ہے؟ جب قبر میں دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو اور معرفت مصطفیٰ علیہ السلام ہو جائے، آقا کو پہچان کر بندہ مومن اٹھے، یا رسول اللہ، آپ ساری زندگی تو آپ کا نام لیتے رہے ہیں، ملائکہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں ان کے بارے میں، یہ تو ہمارے آقا و مولا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ان کی محبت میں تو سارا وقت گزرا، یہ بندہ مومن ہے۔ اور دوسرا وہ وقت کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اب اسے قیامت تک اس باغ میں رہنا ہے، وہ جو قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بدلی، اسے کہا جائے گا یہاں یہ ویٹنگ روم ہے تمہارا، اب یہاں ریلیکس ہو جاؤ، انجوائے کرو، چل کرو، کھاؤ پیو، جنت کی نعمتوں سے مستفیض رہو، بٹ اس ویٹنگ ہال میں اب اسی لیے کسی کی قبر 70 ہاتھ تک کھل جائے گی، اور کوئی خوش قسمت وہ ہوں گے حد نگاہ تک قبر اس کی کھل جائے گی۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوگا، جو جتنا قریب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا مقبول ہوگا اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا۔ تو اب وہ یہاں ٹھہرے گا کب تک؟ قیامت تک۔ پھر قیامت بپا ہو جائے گی، پھر جہنمیوں کو جہنم داخل کر دیا جائے گا، جنت والے جنت میں آ جائیں گے، حتیٰ کہ جو ایمان والے ہوں گے جس کے دل میں ذرہ بلکہ اس سے بھی کم ایمان ہوگا، اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت جب موت کو اعراف میں لا کر، جنت اور دوزخ کے درمیانی جگہ اعراف کہلاتی ہے، اس میں موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جانور کی شکل میں، اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اہل جہنم کی حسرت انتہا پر ہوگی اور اہل جنت کی خوشی انتہا پر ہوگی، کیونکہ جہنمی دیکھیں گے کہ موت کو اب ذبح کیا جا رہا ہے، کہ اب ہم مرنا بھی چاہیں تو مر نہیں سکیں گے، اور اہل جنت کو پتہ چلے گا کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا گیا، ابدل آباد کی نعمتیں عطا کر دی گئی ہیں، یہاں جو چاہیں گے وہ ملے گا، خواہشوں کی تکمیل کی جگہ جنت ہے، اور ہم اسے دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ یہاں ہماری دنیا میں خواہشیں پوری ہو جائیں، وہ تو جنت میں پوری ہونی ہے۔ تو اب وہ اہل جنت بھی دیکھیں گے اب ہمیں موت بھی نہیں آئے گی،
ہمیشہ یہاں جائیں کریں گے۔ تو جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں جب ساری چیزیں نعمتیں مل جائیں گی، حور و قصور و غلمان، اشجار، انہار، اسمار، باغات، وہاں پر ہر ایک چیز، مگر کچھ لوگ وہاں بھی چپ چپ ہوں گے، اداس ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کر دیا؟ جو نعمتیں تمہیں کہیں تھیں، میں نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا وہ تمہیں مل نہیں گئی؟ عرض کریں گے مل گئی ہیں، نعمتیں بھی مل گئی ہیں، سب کچھ مل گیا۔ تو پوچھا جائے گا پھر چپ چپ کیوں ہو؟ گویا کہ چپ چپ کیوں ہو، اداس کیوں ہو؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے اپنی زندگیوں کو آپ کے نام پر اس لیے لگایا تھا، آپ کے نام پر اس لیے وارا تھا، ہم نے اپنی زندگیاں آپ کی خاطر اس لیے بتائی تھی، راتوں کو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے اس لیے جدا کیا تھا، گرمیوں کی حدتوں اور شدتوں میں، موسموں کی حدتوں اور شدتوں میں رات کے پچھلے پہر اپنے پہلوؤں کو نرم اور گداز بستروں سے اس لیے جدا کیا تھا، تیری بارگاہ میں قیام اس لیے کیا تھا، رکوع اس لیے کیے تھے، سجود اس لیے کیے تھے کہ ہمیں یہ نعمتیں چاہیے، یہ جنت چاہیے، اس کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی۔ تو پوچھا جائے گا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے مولا تو نے کہا تھا اپنا مکھڑا دکھاؤں گا، اپنا دیدار کراؤں گا، تو وہ دیدار تو بھی نہیں کرایا۔ تب حکم ہوگا ملائکہ کو کہ پردوں کو ہٹا دیا جائے، تو پردے ہٹا دیے جائیں گے، تو پھر اہل جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور قرآن بولتا ہے یوں، رب تعالیٰ تب فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم۔ اس وقت رب کریم کا، رب رحیم کا، رحم فرمانے والے رب کا قول ہوگا سلام۔ اللہ کہیں گے تجھ پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلام۔ اب ہر ایک پر رب تعالیٰ سلام بھیج رہا ہوگا۔ ذرا سوچیں اللہ جس پر سلام بھیجے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور سامنے وہ حسن لم یزل ہوگا جس کے لیے بندہ مر کر اپنی جان کو دے کر یہاں تک پہنچا ہوگا، رب کو منا کر، آنسو بہا کر۔ تو دیکھیں موت کے بعد یہ دونوں چیزیں ہمیں میسر آنی ہیں ہمارے لیے، کہ ہم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کو، حسن والضحا کو براہ راست تو نہیں تکانا۔ تو ادھر موت آئے گی، ادھر قبر میں پہلی شام ہوگی، ادھر سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو سامنے مکھڑا والضحا ہوگا، اور قیامت بپا ہوگی۔ پھر اس کے بعد جنت میں جب جائیں تو جنت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے خوبصورت ترین اور حسین ترین نعمت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، جسے یہ میسر آ جائے گی وہ اس میں اتنا کھو جائے گا، اتنا مگن ہوگا، اتنا گمسم ہوگا کہ اسے ارد گرد کی ساری نعمتیں، جنت کی باغ و بہار، جنت کی سونے چاندی کی اشیاء، حور و قصور و غلمان اس کے دل سے اتر جائیں گے، وہ گم رہے گا تو کس میں؟ حسن مولا، اسی کو تکتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا حسن جنت میں، جنت الفردوس میں مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں بٹھا کر دکھائے، اور آقا علیہ السلام کی معرفت اس مرحلے پر ہمیں نصیب فرمائے جب قبر میں ہمارے سے سوالات کیے جائیں گے، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری زبانوں پر یہ مچل آئے کہ یہ تو ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔